السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، آج میرا عنوان ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کیسے مانگیں. ناظرین کرام، ہر انسان کو اولاد کی تمنا ہے، ہر انسان اولاد کی خواہش رکھتا ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے اولاد کیسے مانگنی ہے. آئیے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کیسے مانگا کرتے تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے بہترین مثال لیجئے حضرت زکریا علیہ السلام کی. سب سے بہترین مثال سیدنا زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور ان کی بیوی بانجھ ہو چکی ہے. بانجھ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آدمی اس عمر کو پہنچ جائے کہ اب اس کو اولاد کی امید نہیں ہے، اسے بانجھ بولتے ہیں. سیدنا زکریا علیہ السلام کس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی، یہ میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. سورہ آل عمران کے اندر پڑھیے اس واقعے کو آپ. سیدنا زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی حضرت مریم علیہ السلام کے خیمے کے اندر آ رہے ہیں، جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی. آ کر پوچھتے ہیں اپنی بھانجی سے، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر موسم کا پھل موجود ہے. ہر موسم کے پھل فروٹ ان کے پاس سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس موجود ہے. سیدنا زکریا دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے پاس ہر موسم کے پھل. پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تمہارے پاس ہی کہاں سے آیا؟ تمہارے پاس یہ موسم کے پھل فروٹ، ہر موسم کے پھل فروٹ کہاں سے آئے؟ اس میں ہمارے لیے ایک نقطہ ہے. ہمیں اور آپ کو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد سے پوچھے کہ جو تم کمائی لے کر آ رہے ہو اپنے گھر کے اندر، یہ حلال کمائی ہے یا حرام کمائی ہے؟ حلال طریقے سے کما کر لا رہے ہو، حرام طریقے سے کما کر لا رہے ہو؟ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے پوچھنا چاہیے کہ تم کمائی لے کر آ رہے ہو اپنے گھر کے اندر، یہ حلال طریقے سے کما کر لا رہے ہو، حرام طریقے سے کما کر لا رہے ہو؟ ایک بہن کی ذمہ داری ہے اپنے بھائی سے پوچھے کہ تم کما کر لا رہے ہو، حلال طریقے سے لے کر آ رہے ہو، حرام طریقے سے لے کر آ رہے ہو؟ آج تو ہم نے اور آپ نے اس پرواہ کو چھوڑ دیا. آنے دو جہاں سے آ رہا ہے، کھانا ہے پینا ہے. نہیں میرے بھائی، کھانا پینا نہیں ہے. اگر تمہارا جسم اور تمہارے بچوں کا جسم حرام لقمے سے پلا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو گوشت، جو جسم حرام لقمے سے پلا ہو وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں نہیں جا سکتا. تو ہمیں اور آپ کو اپنی اولادوں سے یہ پوچھنا چاہیے، ان پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو یہ کمائی لے کر آ رہے ہیں حرام طریقے سے کما کر لائے یا حلال طریقے سے کما کر لائے. پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تمہیں کہاں سے ملا، یہ کہاں سے آیا؟ تو سیدہ مریم علیہ السلام بڑا پیارا جواب دیتی ہے. تو آج ہماری خواتین کے لیے ایک نقطہ ہے. حضرت مریم نے ناشکری نہیں کی، جو ان کے پاس موجود تھا اس پر تکبر نہیں کیا. یہ کہا قالت هو من عند اللہ، یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دینے والا ہے. وہ ہر بندے کو بے حساب رزق دیتا ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ پوری کائنات کو دیتا ہے، وہ بے حساب دیتا ہے. یہ ہماری خواتین کے لیے نکتہ ہے.
خواتین اسلام، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ناشکری نہیں کی اور تکبر نہیں کیا کہ یہ تو میرا ہے، نہیں، یہ کہا قالت هو من عند اللہ، یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس ہر طریقے کا موسم، ہر موسم کا پھل فروٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، میں اللہ سے اولاد مانگوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں اولاد مانگوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیوں نہ دے گا، ضرور دے گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہاں پر دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب تو مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے خوشخبری دی، ان اللہ یبشرک، اللہ نے خوشخبری دی یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اولاد کے سلسلے میں، وہ دعائیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کرتے ہیں۔ دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، دعا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کو عمر میں، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام یہ بھی بڑھاپے کا عمر کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ سورہ صافات سورۃ نمبر 37 آیت نمبر 100 اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد کی ابھی امید نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر سے یقین ابھی بھی ڈاؤن نہیں ہے ان کا۔ یہ انبیاء کرام ہیں جو بڑے ہی کتنے ہی عمر کو پہنچ چکے ہوں، تو انہیں پتا ہے کہ جب میں اللہ سے مانگوں گا اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ ان کا ایمان، ان کا یقین پختہ ہے، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے چند گھنٹوں کے دھوکے کھائے اور کہہ دیا اب اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ نہیں محترم ناظرین کرام، ایسا نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو پکا رکھیے، اپنے یقین کو پکا رکھیے۔ دعا کر رہے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے تو نیک اولاد عطا فرما۔ کیا پڑھا میں نے، کیا بولا میں نے ناظرین کرام؟ بولیے آپ۔ سیدنا ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ آپ ایک نقطے کو ذہن میں رکھیے، انبیاء کرام علیہ السلام جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کے سلسلے میں دعا مانگتے ہیں تو یہی دعا مانگتے تھے، اے اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما، اپنے یہاں سے نیک اولاد عطا فرما۔ آج کی طرح نہیں ہے جو دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بیٹے عطا فرما، بیٹا نہیں، بیٹا عطا فرما، بیٹی نہیں۔ محترم ناظرین کرام، نہیں،
اولاد میں بیٹا دینا ہے یا بیٹی دینی ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. زمین اور آسمان کی ملکیت سب اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹے دونوں دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا ویجعل من یشاء عقیما. جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے. بانج. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کس کو کیا دینا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام جب بھی دعا مانگتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے تھے، اے اللہ رب حب لی من الصالحین، تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، میری اولادوں کو نیک بنا. حضرت ابراہیم بھی دعا کرتے تھے، اے اللہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. آج کون کرتا ہے دعا؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ تو میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا. تم مجھے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. یہ دعا کر رہے ہیں. تو میری اولاد، تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو میری اولادوں کو اپنے عبادت کے لیے ان کے اندر یہ توفیق دار. رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی اور میری ذریتی اور میری اولاد کو بھی تو نماز کا پابند بنا. کون کرتا ہے دعا آج؟ کوئی نہیں کرتا. تو انبیاء کرام علیہ السلام جب بھی اللہ سے مانگتے تھے نیک اولاد مانگا کرتے تھے. نیک اولاد کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے. انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی بھی دعا آپ اٹھائیے وہیں پر یہی ذکر ہے کہ نیک اولاد عطا فرما. اور یہ نیک اولاد کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا اور دیکھے گا کہ ایک نیکیوں کا بڑا پہاڑ. اللہ سے کہے گا اللہ میں نے تو دنیا میں اتنی نیکی کی نہیں، تو پھر یہ نیکی کا پہاڑ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ میری تو اتنی نیکیاں تھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تیری نیک اولاد تیرے لیے دعائیں کرتی تھی. یہ نیکی کا پہاڑ ان دعاؤں کے بدولت پر، ان دعاؤں کے ذریعے میں نے ان دعاؤں کو تیرے لیے نیکی کا پہاڑ بنا دیا ہے. تیری نیک اولاد تیرے لیے دعا کرتی تھی. تو ہمیں اور آپ کو یہی دعا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگنی چاہیے. اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما. دعا بھی آپ اٹھائیے سورہ فرقان کے آخری آیات پر، یہاں پر اللہ نے ایک دعا بتائی لوگوں کو، انسانیت کو. ایک دعا پڑھا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ تو ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. محترم ناظرین، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ ان کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگتے تھے، نیک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی انہی دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگیں. معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے. پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.